جو میدان کربلا میں نکلا کہ یزید کی ظالم و جابر فوجیں انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید تو کر دیا، مگر قیامت تک سب کی نظر میں ملعون ہے، وہ سب کی نظر میں وہ ظالم و جابر ہے، سب کے نزدیک ذلیل و رسوا ہے، اور جن کو شہید کیا گیا وہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی عزت یافتہ ہیں اور فتح یافتہ ہیں اور اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ تو ہر زمانے کے مسلمانوں کو اس میں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ باطل سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، تمہارے ساتھ لوگ کمی کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو تم حق پر ہو۔ تو اسی سلسلے کی کڑی سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کے ہماری ڈھارس بنداتا ہے۔ اس زمانے کے مومنین کی بھی ڈھارس بندائی اور اس زمانے کے مومنین کی بھی ڈھارس بنداتا ہے کہ تم طاقت سے مت ڈرو اور حق کے پیغام کو عام کرتے رہو، اور فرمایا کہ وہ الی ثمودا، اور سمود کی طرف اخاہم صالحا، ان کے ہم قوم صالح کو ہم نے بھیجا۔ تو یہ بھائی، ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا۔ تو بھائی کی تشریح میں پچھلے درس میں کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے جو لفظ چاہے استعمال کریں۔ نبی عاجزی کے طور پہ اپنے آپ کو بھائی کہہ دیں، لیکن اس طرح سے وہ ہمارے بھائی نہیں بن جاتے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ کوئی انسان ان کے برابر نہیں آ سکتا، مرتبے میں، مقام میں، ظاہر میں، باطن میں، ہر طرح سے وہ تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں۔ سیدنا ہود صالح علیہ السلام نے کیا دینی دعوت دی؟ فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ اہل حق کا کلمہ ہے جو ہر زمانے میں اہل حق جو بیان کرتے رہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ کا پہلا جز جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک وہی رہے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن شریعتوں کے اختلاف سے آگے پھر کلمے کے حصے میں فرق آتا ہے۔ تو ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے جتنے انسان آئیں گے ان کو حق کے راستے پہ آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ آنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اس اقرار پہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ یا موسیٰ کلیم اللہ یا نوح نجی اللہ، اور آگے نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب ان کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ان کا نام لیے بغیر کوئی شخص کفر سے پاک نہیں ہو سکتا، ان پہ ایمان لائے بغیر کوئی کفر سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعوت سب نبیوں نے ایک ہی دی کہ میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایک آپ نے دعویٰ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے۔ پھر فرمایا کہ ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اس میں تمہیں بسایا۔ تو اب یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ دی کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ حالانکہ انسان تو زمین سے پیدا نہیں ہوتا، یہ درخت وغیرہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے زمین سے پیدا کیا تھا۔ تو چونکہ ہمارے جد اعلیٰ جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، اس لیے ہم سب بھی زمین سے پیدا ہونے والے کہلائیں گے۔ یہ دلیل کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان باپ کے نطفے سے اور ماں کے خون سے تشکیل پاتا ہے۔ تو باپ کا نطفہ اور ماں کا خون یہ غذا سے بنتا ہے، گوشت، سبزیاں، دیگر چیزوں سے، اور یہ گوشت اور سبزیاں وغیرہ
یہ سب کی سب زمین سے حاصل ہوتی ہیں. جانور بھی زمین کی غذا کھاتا ہے تو اس کے جسم میں بھی جو کچھ بنتا ہے وہ زمین کی غذا سے بنتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو تمام انسانوں کی اصل جو ہے کہ نطفہ اور خون کی اصل زمین کے اجزاء ہیں. تو اس لیے انسان جو پیدا ہوا وہ بھی زمین سے پیدا ہوا. تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں اس نے زمین سے پیدا کیا ہے. تو یہ دو دلیلیں دی ہیں سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اس ایک لفظ میں کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. دو طرح کی دلیل ہے.